خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہر ہفتے کی شب کی طرح آج بھی رات گئے کی اس محفل میں روزن گفتگو آباد ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ چلیے ادراک کی کھڑکی کھل جائے۔ ماہنامہ عہد نامہ شمارہ اکتوبر نومبر 1989، جناب فیض احمد فیض کا بعد از مرگ ایک مقالہ یا آپ اسے ان کی گفتگو کہہ لیجئے، وہ شائع ہوا کہ جس کا عنوان تھا پاکستانی تہذیب کے اجزائے ترکیبی۔ فیض صاحب کا اس مقالے میں استدلال یہ تھا کہ کسی بھی قوم کے تشخص یا کسی بھی قوم کے کلچر کے یا اس کی ثقافت کے تہذیب کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ ایک اس کے نظریات اور عقائد، دوسرا اس کا طرز معاشرت بود و باش، اور تیسرا اس کے فنون۔ ان تینوں اجزائے ترکیبی کو باہم مربوط ہونا چاہیے، تبھی کسی بھی قوم کا تشخص، اس کی ظاہری شکل نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اگست 2022 میں اہل پاکستان نے پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی سالگرہ منائی۔ واقعہ تو یہ بھی ہے کہ ان 75 سالوں میں تواتر سے ہم نظریے کی بحث میں کہیں اتنا الجھ گئے ہیں کہ دیگر 2 عناصر، ہمارا طرز معاشرت، ہماری بود و باش، ہمارے آداب و رہن سہن اور ہمارے فنون، ان پہ نظر کم گئی ہے۔ تو کیا اس کے باعث ہمارا بھرپور تشخص ابھر سکا ہے؟ بحث تو یہ بھی رہی ہے کہ 75 سال کی اس قوم کا 5500 سال کی تہذیب سے رشتہ کیسے مستحکم کیا جائے۔ کیا ہم موہنجو دڑو اور ہڑپا کے بیٹے نہیں؟ کیا سبب ہے کہ ہم محض عمارتوں کو کھنڈر سمجھتے ہیں اور انہیں اپنی شناخت، اپنا ورثہ نہیں سمجھ پائے ہیں؟ اس کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ آنے والی نسل کا ہم پہ قرض ہے کہ جسے ہمیں بہر طور ادا کرنا ہے؟ اور آنے والے دنوں کے سفیروں کو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو میں قومی تشخص اور قومی ورثے کے حوالے سے یہی گفتگو ہوگی، اور اس کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ شخصیت پاکستان میں ورثے کے حوالے سے ایک ایسا لازم و ملزوم نام بن گئی ہے کہ میرا سوال ان سے یہی ہوگا کہ یہ ورثے کی حفاظت ان کی زندگی بھر کا پیشن، ان کا شوق، ان کا مشغلہ یا ان کی زندگی بھر کا مشن تو رہا، لیکن کیا یہ کبھی قومی ذمہ داری بھی بن پائے گا؟ اور جب ہم ورثے کی بات کرتے ہیں تو موسیقی کے باب میں جس آواز کا انتخاب کیا گیا، ہمارا افتخار یہ کہ رات گئے کہ اسپیل کی جب آغاز ہوا تھا تو انہی کی آواز سے ہوا تھا، اور اگر ورثے کی بات ہے تو پھر وہی آواز سجتی ہے۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی نشست میں سوال جیسے میں ایک دفعہ پھر دہرائے دوں جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ قومی شناخت کیا ہے، ورثہ کس کو کہتے ہیں، فن تعمیر کی اس میں کیا حیثیت ہے، اور عمارت محض سنگ و خشت ہے یا آپ کی پہچان ہے؟ اور جس شخصیت سے گفتگو ہو رہی ہے، غالب نے کہا تھا لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ میرا ماننا ہے کہ جناب کامران لاشاری جو پاکستانی نوکر شاہی کا ایک درخشاں ستارہ ہیں اور فیڈرل سیکرٹری تک گئے، اگر وہ ورثے کی حفاظت میں اور اپنی جمالیات کی دیوانگی میں کہیں گم نہ ہو گئے ہوتے تو اب تک کم سے کم کسی نگران سیٹ اپ میں تو آ گئے ہوتے۔ کامران بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ سے ہماری گفتگو آج شروع ہوگی جو اس نئے ہزاریے کے آغاز کے موقع پر ہمیں لاہور کا منظرنامہ کچھ مختلف سا نظر آنے لگا تھا کہ ایک شخص آیا کہ جس نے پہلے ہارٹی کلچرل سوسائٹی کے نام سے نہر لاہور کو ایک نیا رنگ دیا،
پھر اس کی جو ثقافتی مرکز لاہور سمجھا جاتا تھا وہ واپس اس کی پہچان پلٹ کے خوبصورت آئی. پھر آپ اسلام آباد تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پہلی بین الاقوامی اردو کانفرنس کرائی, اور پھر اس کے بعد جو اس کی شامیں اور اس کی جگہیں آباد ہوئیں, اور آج کل آپ ورلڈ سٹی پروجیکٹ سے منسلک ہیں. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہی کہ یہ پرانی عمارتیں, ان سے آپ کا لگاؤ, یہ کیا سبب ہے؟ اور خواتین حضرات, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, جب ورثے کی بات ہوگی تو پھر ایک ہی آواز پہ جا کے نگاہ ٹکے گی کہ صبح چمن میں ایک یہی آفتاب ہے. جناب حامد علی خان صاحب, حامد علی خان صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. خان صاحب, آپ سے اور رات گئے کا جو تعلق ہے وہ بڑا استوار ہے اور ہم بڑے گندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں جی, بالکل بالکل. اب میں کیا آپ کا تعارف کراؤں پٹیالہ گھرانے کا؟ کیا میں استاد عاشق کا ذکر کروں, کرنیل خان جرنیل خان کا ذکر کروں؟ اس لیے کہ حامد علی خان خود ایک ایسا نامور ستارہ ہے. آپ غزل گاتے ہیں تو کمال کی گاتے ہیں, جو آپ کا اپنا کرافٹ ہے کلاسیکی گائیکی, اس میں آپ کا نام ہے. صاحبزادے بھی آپ کے بہت عمدہ گا رہے ہیں, اور اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. کامن بھائی, ورثہ کیا ہے؟ ورثہ ایک معاشرے کی ایک وراثت ہے جو اس کو اس کے آباء و اجداد سے ملتی ہے. وہ تو ہم پیسہ سمجھتے ہیں. وہ بھی ہے, لیکن زندگی صرف پیسے کا نام تو ہے نہیں. یا ہم جائیداد سمجھتے ہیں اب جو ماں باپ چھوڑ گئے, نہیں, وہ ہمارے لیے کچھ قدریں چھوڑ کر گئے, کچھ روایات چھوڑ کر گئے, کوئی زبان, کوئی لباس, کوئی کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ایک زندگی کا طور طریقہ اور ایک انداز اور ایک مزاج چھوڑ کر گئے, جو کہ ہم اپناتے ہیں اور پھر اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں. وہ تو اقبال نے کہہ دیا, گنوادی اسلاف سے جو میراث پائی تھی, تو اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ اقبال کے میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے اسلاف کی کیا میراث تھی, ان میں کون سی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, یا ہمارے خون کو گرما سکتی ہیں, ہماری پہچان بن سکتی ہیں. اور پھر وہ کون سے نئے علوم ہیں, نئے رواج ہیں, طور طریقے ہیں, جن کو ہمیں ساتھ ساتھ اپنانا ہے. کیونکہ ورثہ یا ثقافت جو ہے وہ کوئی ایک منجمد چیز نہیں ہے, ایک ڈائنامک چیز ہے. وہ گرو کرتی ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں, اور ہمیں ان اصولوں پر یا اپنی پہچان جو ہے اس کو سمجھنا, اس کو جاننا اور اس کے ساتھ جڑنا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اسی لیے ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ پاکستان ہیز اے کرائسس آف آئیڈینٹی. وہ کیوں ہے؟ اور وہ اس لیے بھی ہے میرے خیال سے کہ ہم یہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ کیا پاکستان صرف 75 سال پرانا ہے. پاکستان تو ٹھیک ہے, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے ریاست, اس کی تشکیل پائی 75 سال پہلے, لیکن یہاں لوگ, ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے بھی رہتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 75 سال سے زیادہ عمر کے تھے. وہ تب کیا تھے, ان کے ماں باپ کیا تھے وہ. اور چونکہ جو آپ کی شکل ہے بطور ایک معاشرے کی, وہ صرف ریاست سے نہیں ہوتی, وہ صرف مذہب سے بھی نہیں ہوتی. ان چیزوں کا ضرور اثر آتا ہے, لیکن وہ آپ کے ریجن سے, آپ کے علاقے سے, اس کی ایک تاریخ سے, اس کے رہنے سہنے سے ہوتی ہے, جو ہماری 5000 سال کم از کم ہے. بلکہ مہر گڑھ کے علاقے کو منا لیں تو 7008 سال بنتی ہے. اور دنیا کی جو پہلی 3 سویلائزیشنز ہیں, عراق, ایجپٹ اور پھر یہ ہمارا انڈس ویلی. اور وہ ایک سٹیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کا سب سے پہلا نمونہ جو ہے منجو دارو اور ہڑپا ہے. ایک پلانڈ سٹی کی کانسیپٹ جو ہے. تو اس کے جو سمبلز تھوڑے بہت ہم نے دیکھے ہیں, وہ ایک پریسٹ ہے, ایک ڈانسنگ گرل ہے, تیسرے کا کوئی زیادہ اتنا ذکر نہیں ہوتا, بیل ہیں یہ. لیکن یہ کدھر ہیں, کہاں گم ہوئے ہوئے ہیں؟ کسی الماری میں رکھے ہوئے ہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتے ہیں. یہ جن قوموں نے, میں مسلمان قوموں کی ہی بات کرتا ہوں, مثلا ایجپٹ میں حیران ہوتا ہوں کہ فرعون جو فیروز تھے, ان کو وہ اپنے ہر اس میں سوونیر شاپ پہ چلے جائیں, وہ چیریٹ پہ بیٹھا ہوا, اس کے علاوہ ان کے گاڈز, گاڈسز, ان کے کئی نام ہیں, پیرامڈز ہیں, ممیز ہیں. یہ کوئی بہت
اسلامی طرز کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے وقت سے پہلے کی ہیں، لیکن ان کی وراثت ہے، ان کی ثقافت کا حصہ ہے، تو وہ اس سے شرمائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ میری فوزیہ من اللہ ہماری بہت مشہور آرٹسٹ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہنے لگی کہ میرے لیے سب سے پہلی انسپریشن، میں ایک نوجوان ہوتی ہوئی لڑکی تھی اور میں آرٹس میں جانا چاہتی تھی، اور میرے لیے پہلی انسپریشن یہ تھی کہ 3500 سال پہلے ہماری زمین نے ایک اتنی سیلف کانفیڈنٹ 14-15 سال کی لڑکی کو پیدا کر دیا تھا جو پورے تمطراق سے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے یہ استادہ اپنی کمر کو لیے ہوئے ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی عورت کی شناخت ہے کہ وہ کتنی کانفیڈنٹ تھی۔ تو ہم کیوں اس کمپلیکس میں یا تواتر کے ساتھ فکری سطح پر اس انسیکیورٹی کا شکار تھے کہ اگر ہم نے اپنا رشتہ زمین سے پیوست کیا تو کہیں ہمارا نظریہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا؟ قطعاً نہیں ایسا، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں خیال خام ہے، بھونڈا سا خیال ہے اور سطحی سی بات ہے۔ اگر یہ بات درست ہو تو 52 ملک ہیں جو کم از کم جو اسلامی ہیں، جی ٹھیک ہے نا، سب جگہ پر اسلام رائج ہے اور ہم سے کم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ حج پہ چلے جائیں، ترک جو ہیں، ملیشیا کے لوگ، انڈونیشیا کے، ایجپٹ کے، لاکھوں میں ملتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے وہ اس چیز کا شکار ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ نے بات کی، اگر ایسی ہی بات ہے اور آپ چونکہ امارات میں خصوصی توجہ لیتے ہیں، میں نے سید عبداللہ کا ایک میں مقالہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اسلامی فن تعمیر جو مسلمانوں نے آ کے دی اس میں بہت سی نزاکتیں رکھی گئیں۔ مثلاً طہارت خانہ کبھی قبلہ رو نہیں ہوگا، ٹھیک، دالان کشادہ ہوں گے تاکہ حرم سرا کی وہ خواتین جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں تازہ ہوا لے سکیں۔ اب یہ ہمارے ماڈرن آرکیٹیکچر میں ہم وہ گرا گرا کے خوبصورت عمارتیں جس میں there's a whole story to tell۔ آپ یورپ جائیے، ایک اینٹ نہیں ہٹانے دیتے۔ ہم کیوں ترقی کو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ دادا کی حویلی کو گرا کے کامیاب ہو جائیں گے؟ پہلے تو اپنی شناخت کی پہچان جو ہے یا اپنی ذات کی پہچان بطور ایک معاشرے کے، ایک انسان کے، وہ بڑی ضروری ہے۔ جب ہم اپنی وراثت میں خوش ہوں گے، فخر حاصل کریں گے۔ کئی دفعہ آپ نے ایک مثال دی، میں دوسری دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں باپ دادا کو کوئی پرانا کوئی پیالہ سا، کوئی اور برتن اٹھا کے لے آتے ہیں، اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں، یہ میرے دادا کی چیز ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اب تو بہت اس سے بڑے بڑے بن گئے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کی یاد ہے، اس میں آپ کا پیار ہے، اس میں آپ کی عزت ہے، آپ کی پہچان ہے اور ایک پورا ویلیو سسٹم ہے۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ جب تک ہم اس کی پہچان، اٹس ہاؤ یو ویلیو اٹ، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بطور قوم کے ہم یہ جو عمارتیں ہیں جو وراثت میں ملی ہیں، جو ہمارے فوک ڈانسز ہیں، میوزک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی۔ میں آپ سے یہ سوال کروں، نئے بچوں میں کتنوں کو پتہ ہے کہ انارکلی کا مزار کہاں ہے؟ نئے بچوں میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ بادامی باغ کو بادامی باغ کیوں کہتے ہیں؟ یا قطب الدین ایبک کہاں دفن ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری جو نیشنل پرسنالٹی ہے اس کے اندر انکلکیٹ نہیں ہو رہا؟ جی نہیں ہو رہا۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس کنٹری will be united through diversity, unity through diversity, not the other way around۔ دیکھیے ایک ملک، نئے ملک کے لیے ایک اپنا علیحدہ کلچر بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ابھی ہمیں 75 سال ہوئے ہیں، لیکن اصل تو جو پہچان ہے وہ سندھ کی ہے، وہ بلوچستان کی ہے، پنجاب کی ہے اور فرنٹیئر اور کے پی وغیرہ۔ سو ان کی ہزاروں سال کی ہے، ان کی وجہ سے پاکستان کی پہچان ہے۔ وی ول بی اینکرڈ ود آور اون روٹس اینڈ آور کلچر اف وی ول لرن آور اون لینگویج، اور اس کے جو پوئٹس ہیں، جو صوفیز ہیں، جو اس خطے کا اصل مزاج رہا ہے۔ اچھا، ہم ثقافت کی ورثے کی بات کر رہے ہیں، گھرانوں کا اس پہ بڑا ہاتھ ہے، یہ بھی تو ہمارا ورثہ ہے، اور نئی جنریشن سے اگر یہ گھرانوں کا پوچھیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی، جیسے ابھی ورثے کا ذکر ہوا، یہ ورثہ ہی تو ہے، گھرانے جو ہیں یہ ورثہ ہیں بلا شبہ، کیونکہ
دیکھیے گھرانہ اس وقت بنتا ہے کم از کم اس کی 5 پشتیں پیچھے وہی کام کرتی چلی آ رہی ہوں. اچھا یہ شرطیں ہیں گھرانے کی. اچھا. آپ اپنے گھرانے کی گائیکی میں کس چیز کے انتخاب سے آغاز کیجیے گا؟ میں راگ بھوپالی سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو خیال بہت لوگوں نے سنا ہے جی. پسند کرتے ہیں اسی سے شروع کر رہا ماشاء ہوں. راگ بھوپالی. کاغا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو مار. کاغا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس رے دونے مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس رے. کب آؤ گے تم آؤ گے کب آؤ گے تم آؤ گے مورا تم مل جیا کب آؤ گے حسینیا کب آؤ گے کب کب آؤ گے کب آؤ گے کب آؤ گے تم آؤ گے مورا تم جیا اداس رہے. کب آؤ گے تم آؤ گے
कब ओ कब कब रहोगे सैया कब 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 लकड़ी लकड़ी जल कोयला और कोयला भयो राख मैं पावन ऐसी जली ना कोयला भये ना राख रे कब Sare gama pa da pa ba ba ma gama ga de sa ga de sa ga de sa ga de aaboge ga de gama dali 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 da pa da ba ba ma gama ga de sa sare ga de sa sare ga de sa sare ga de sa aaboge तुम बिन जियारा कब आओगे तुम आओगे मोरा तुम बिन जियारा उदास रहे ba da ba ma ba ma ga ma ga de sa ga de sa ga de sa ga re ga ma ga ba ba da ni sa de da ni da ba da ba ma ba ma ga ma ga de sa ba ma ga de kab
ख़वातीन और हज़रात, रात गए की नशस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फ़े पे जाने से पहले हमने जो बुनियादी नुक्ता है कि जो दिमाग की गिरें हैं उन्हें खोलने की कोशिश की। कामिल भाई, बहुत सारे लोग ये क्यों समझते हैं कि तरक्की के लिए पुरानी ईंट को गिरा देना ज़रूरी है? रेलवे लाइन ज़रूर बिछाइए, लेकिन चौबरजी क्यों गिराना चाहते हैं? आप ज़रूर सड़क को कुशादा कीजिए, लेकिन अगर वहाँ पर कोई पुरानी आसार हैं तो उसे मिटाना ज़रूरी नहीं है। हम सारी दुनिया में देखते हैं, मसलन मैं अगर श्रीलंका बहुत ज़्यादा नेचर कंजर्वेशन पे जा रहा है तो उनका वो होटल बहुत मशहूर है कि जिसमें दरख्त अपनी जगह इस्तादा है, कमरा उसके गिर्द तामीर हो गया है। या सड़क इस तरह से बनाई जाती है कि अगर 50 साल पुरानी चीज़ भी है तो वो महफूज हो जाए। बेशक। अब आप जब लाहौर में हैं तो मेरे सामने दीवान अमरनाथ जो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में थे, उनकी एक तसनीफ़ है जो ज़फ़रनामा के नाम से शाया हुई। उसमें उन्होंने लाहौर के कम से कम 20 बागात का जिक्र किया है, जिनमें बादामी बाग, बाग दाऊदी, दिलकुशा बाग, बाग शाह बिलावल, चाह बाग, बाग बहाई राम सिंह, बाग बहाई राम सिंघा और बाग हज़रत फ़कीर साहब हैं। और वो बागात का जिक्र यूँ करते हैं, ये बाग तरोताज़गी और लताफ़त की इंतहा को पहुँचे हुए हैं और हद्दजा, दिलकश और पाकीज़ा हैं। सुबहान अल्लाह, इनका सब्ज़ा महबूबों के ख़त की मानिद है। जन्नत के पौधे इस पे रश्क करते हैं, इनकी कलियां हसीनों के सुर्ख लबों की मानिद हैं जो आशिकों के दिल को खुश करती हैं। बैद के दरख्त ने सब्ज़ अतलस पहन रखा है और बुलंद सर्व ने सब्ज़ चादर ओढ़ रखी है। शाखों की कोपलों ने नीले रंग की ज़मरुद ऐसी टोपियां पहन रखी हैं कि तरह तरह के फूल देखने वालों की आंखों को ताजगी देते हैं। ये किस लाहौर का जिक्र है? ये शहर जो था, इट वाज अ सिटी ऑफ गार्डन्स, लाहौर जो सिटी ऑफ एजुकेशन, और अब उसकी पहचान जो है खाने पीने से ज़्यादा है और गार्डन से कम है। लेकिन लेट मी गिव सम मार्क्स टू सम पीपल लाइक गवर्नर जलानी ने बहुत सारा ये काम बहाल किया। अब बहुत सारे बागात आज भी लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन वो बात जो हाथ से निकल गई, जिसका ज़या हुआ, वो तो ज़रूर है। तो सीखना चाहिए कि और शहर में मेरे अपने ख़्याल से कोई एक शख्स के हाथ में ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए कि कहाँ से सड़क को और कौन सी चीज़ को मैंने एस्थेटिकली वो करेक्ट है, एनवायरमेंटली करेक्ट है या नहीं है। इसका फ़ैसला कौन करेगा? उसका फ़ैसला एक बॉडी बननी चाहिए जो मारूफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स हों, उसमें जो एनवायरमेंटलिस्ट भी हो, आर्किटेक्ट हो, टाउन प्लानर हो, वगैरह वगैरह, 5, 7, 8 लोग कम से कम हों। वो डिसाइड करें और वो प्रोसेस करें कि इसका नोक पलक को कैसे कायम दायम रखना है। और दूसरा, पब्लिक हेयरिंग्स हो। बाहर के मुल्कों में भी जब कहीं कोई चीज़ बननी होती है, वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने पब्लिक हेयरिंग्स होती हैं कि क्या ये हम बना सकते हैं कि नहीं। तो एक ब्यूटिफिकेशन बोर्ड, एस्थेटिक्स बोर्ड कह लें, कोई नाम उसको दे लीजिए, वो हर शहर में ज़रूर होना चाहिए। अब कभी भाई, आपने शहर की टाउन प्लानिंग की बात की। टाउन प्लानिंग में हर एक शहर का और हर एक इलाके का जो फ़न तामीर है, आर्किटेक्चर, उसका एक मिजाज होता है। अब कोई सबब था कि GOR के घर जो हैं वो आपको पुराने लाहौर की याद दिलाते हैं, कुशादा बरामदे हैं, रोशनदान हैं, क्या सबब है? अब आप वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट करें, छोटी ईंट की इमारत लाहौर की पहचान थी, वो अब हमारे यहाँ बिल्कुल मफकूद होती जा रही है। और हमारे यहाँ एनर्जी के इश्यूज़ हैं कि आप इतना बंद घर बना देते हैं कि जिसकी एयर कंडीशनिंग ना हो तो वो दोज़ख का कुआं बन जाता है। क्यों इसके ऊपर चेक नहीं है कि ये इसी तरह की इमारत होगी, इतना ही होगा इस पर्टिकुलर इलाके में, स्काईस्क्रेपर नहीं बनेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बात तो ये इसकी समझ नहीं है। इवन बहुत सारे अफसरों को नहीं है। मैं कई अपने जूनियर्स DC SP वगैरह मुझे कहते हैं, आए सर हम दिखाएं मैंने अपना DC हाउस कितना अच्छा कर लिया है। अच्छा, अब चूँकि वो पुराने अंग्रेज़ों के वक्त के बने हुए डिप्टी कमिश्नर हाउस हैं, जाकर देखता हूँ तो वो नई ये ग्लेस टाइल्स जो हैं, जो बाथरूमों में भी हम लगाते हैं, वो अच्छा नया कर लेना, उसको ठीक करना नहीं कहते। उसको आप
نیا بنانا ہے تو کہیں اور بنا لیجئے، جتنا مرضی اپنا شوق پورا کر لیں ایسی ٹائلوں کے ساتھ، لیکن ایک پرانی جگہ، ایک پرانا مکان ہے یا وہ کوئی مونیومنٹ ہے یا گھر ہے، اس کو اسی مزاج میں بحال رکھنا اور اسی مٹیریل میں، اسی فارم اور شیپ میں، یہ کمال ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ اٹھا کے، لیکن یہ چونکہ سمجھ نہیں ہے اپنی طرف سے، وہ کہتے ہیں نا یو کل ود یور لو، وہ اپنی طرف سے بڑے محبت دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک پرانی چیز کو کیسے ٹھیک کر دیا۔ لیکن کامل بھائی، محبت کے بھی تو آداب ہوتے ہیں جب اسٹیٹکس آپ بچے کو اس کی کلاس میں نہیں دے رہے ہیں۔ دیٹس رائٹ۔ اور سول سرونٹس کو خاص طور پہ اب تھوڑا سا اکیڈمیز نے ہم جیسوں کو بھی بلانا شروع کیا ہے، یا ان کو ٹور پہ لے آتے ہیں ورلڈ سٹی میں اور ہمارے لاہور فورٹ میں، تاکہ ان کو اندازہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے زوب سے ایک ڈپٹی کمشنر نے کال کیا کہ جی ہم ادھر وہ سینڈیمن فورٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ ہماری حکومت۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ تمہیں خیال آیا کیسے؟ کہتے ہیں جب ہم اکیڈمی میں تھے تو ہم ورلڈ سٹی کے ٹور پہ آئے تھے، تو وہ جو چیز تھی وہ میرے ذہن میں رہ گئی کہ اچھا اپنے پرانی جگہوں کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے فورٹ سینڈیمن آج بحال کیا گیا ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے ورلڈ سٹی اتھارٹی کو اس میں انگیج کیا۔ سو انڈر ٹریننگ لوگوں کو، افسروں کو، اسکول کے بچوں کو، ٹاؤن پلانرز کو، دوسروں کو اس کے اصول بتانا، سمجھانا۔ میں خود آغا خان ٹرسٹ والوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین کریں میری اپنی بہت ساری مجھے لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو میں نے یہ بھی مجھے نہیں تھا پتہ، کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے، کچھ ٹریننگ ہوئی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے کہ دیر آر سرٹن پرنسپلز آف کنزرویشن، تو وہ خاص طور پہ ہمارے ڈیسیشن میکرز کو، ہمارے سول سرونٹس کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ اب یہ بات کر رہے ہیں، خود آپ نے شاہی حمام لاہور میں، شاہی گزرگاہ، مسجد وزیر خان اور وہاں باہر کورٹ یارڈ کو آباد کیا، حویلی سجن سنگھ، اور اس ان تمام جگہوں پہ چلے جائیے۔ اور ابھی ہم نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ نے ذکر کیا کہ سم ٹائمز اٹس لو وچ کلز، کیا سبب ہے کہ اگر شبانہ سے ہمیں محبت ہو گئی ہے تو ہر صورت میں ہم نے مسجد وزیر خان کی دیوار پہ یا شالیمار گارڈن کے اس سنگ مرمر پہ ایک دل بنا کے اس میں تیر لگا کے لکھ کے جانا ہے شبانہ مجھے تم سے محبت ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر ایک ہسٹوریکل بلڈنگ کے اوپر نام کھدے ہوئے ہیں؟ بس یہ ایک لیک آف، وہی بات، لیک آف سینس ہے، لیک آف سیوک سینس ہے۔ اپنے ہیریٹیج کی ویلیو جو ہے اگر آپ کو ہوگی تو وہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں، آپ کے ذہن میں اس کی احترام نہیں، یقین کریں فورٹ جو تھا لاہور فورٹ 8 سال پہلے ہمیں منتقل ہوا، آدھا تو یہ باہر لگتا تھا جیسے سٹوریج ہے، اور یہی لکھنا لکھانا، گند اور چیزیں۔ صفائی جو پہلی چیز ہے، صفائی ستھرائی۔ میں باہر کے ملک جاتا ہوں تو جاتا تو بڑی خوشی سے ہوں، لیکن یقین کریں روتا بھی دل روتا کہ یہ بہت ساری عام چیزیں ہیں۔ میں بہت بڑے اسکائی اسکریپرز کو تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، وہ چھوڑ دیں ان کو، وہ کسی روز ہم بھی بنا لیں گے، نہ بھی بنایا تو، لیکن ایک تہذیب، ایک تمیز، ایک طور طریقہ، ایک اسلوب زندگی جو ہے اس کو تو ہم اپنا لیں۔ ایک صاف ستھرے ماحول میں کھانا کھانا جو ہے، نیچے نہیں گرا رہے، پانی نہیں پھینک رہے، ہڈیاں نہیں پھینک رہے، تھوک نہیں رہے، ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنی چیزوں پہ کوئی انگریونگ اور یہ جو ہے کیریکیچر نہیں کر رہے۔ یہ تو کچھ زیادہ سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں، ہر کسی کو سمجھ ہے، لیکن ہم نے اپنے گھر سجا لیے ہیں، ہم نے اپنے ریسٹورنٹس اچھے کر لیے ہیں۔ میں جب اپنے گھروں کو، خاص طور پہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کو دیکھتا ہوں تو ویسٹ میں تو ایسے گھر اور ایسے واش رومز اور ایسی جگہ ہیں ہی نہیں، لیکن جو ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو کامن پلیسز ہیں اس کا تباہی ہے، اس کی تباہی ہے۔ ان کی کامن پلیسز ان کے گھروں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جی، سو اس کا مطلب یہ ہوا اگر تجزیہ کریں کہ جو کامن چیز ہے، وچ مین جو ایک سوسائٹی کی چیز ہے، ایک اسٹیٹ کی چیز ہے، اس کو ہمارے لوگ ابھی نہیں اپناتے۔ ایک روز مال روڈ پہ کوئی، ہر سٹاپ پہ میں دیکھ رہا تھا، میں پیچھے تھی گاڑی،
کوئی لڑکے تھوکتے چلے آ رہے تھے. تو میں نے ایک سٹاپ پر جا کر ان کو گاڑی سے نکل آیا, میں نے کہا بیٹا میں فلاں راستے سے دیکھ, کہتے انکل آپ پر تو نہیں گری. میں نے کہا یار میرے پہ تو نہیں, لیکن یہ جو سڑک ہے یہ بھی میری ہے آپ کی ہے. سو پوائنٹ از وی نیڈ ٹو اون اپ دی پبلک پلیسز, دا کامن پلیسز, دس از آور ہوم. ہمارے ہاں ایک یہ طرز چل پڑی ہے کہ حکومت کرے. اب آپ جیسا یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ مشکل درپیش نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ کمیونٹی انوالومنٹ ہو, کمیونٹی برڈن ہو جاتا ہے؟ دیکھیے خاص طور پہ جو ہمارا وارلڈ سٹی کا پروجیکٹ ہے نا, چونکہ وہ اندرون لاہور میں ہے جہاں ایک گنجان آبادی ہے, وہاں ہم جب تک کمیونٹی کو ساتھ لے کر نہ چلیں وہ پروگرام ہو نہیں سکتا, وہ پروجیکٹ ہو نہیں سکتا. ہم نے وہاں پہلے لیونگ کنڈیشنز آف دا پیپل ہیو بین امپرووڈ, کہ لوگوں کو یہ احساس ہو یہ صرف مونیومنٹس کو ٹھیک کرنے یا بیلکنیز کو, کیونکہ ان کو تو ابھی ان چیزوں کی اتنی وہ نہیں ہے. سو ہم نے ان کو لیونگ کنڈیشن سے کیا مراد ہے, ہم نے ان کی وہاں پہ کھمبے تاریں جو جڑی ہوئی تھیں, گنجل تھے, وہ ساری زمین دوز کی. اچھا, ابھی تک مال روڈ اور گلبرگ میں نہیں ہوئی, اب مال روڈ پہ بھی انشاءاللہ کرنے لگے. اچھا, تو اس کے علاوہ نیا انفراسٹرکچر اس سے دیا ہے. تو آسمان نیا نظر آنے لگا. میں کہتا ہوں آپ سارا وارلڈ سٹی تو نہیں میں کلیم کر سکتا, لیکن جو ہمارے پروجیکٹ ایریاز ہیں وچ آر اونلی 1/10 آف دی وارلڈ سٹی, لیکن وہ اتنے جامع ہیں, اتنے انٹینسولی کام ہوا ہے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس آپ کہہ لیں پروجیکٹ یا ماڈل بنا ہے. وہی پھر ہم دوسری مونیومنٹس پہ چلے جاتے ہیں. اب تک ہم کوئی تقریباً 100 گلیاں, کوئی 1200 کے قریب جو ہیں گھر اور مکان, ان کو ٹھیک کیا ہے. مونیومنٹس لائک شاہی حمام, مسجد وزیر خان, اس کا چوک جو تھا وہ آپ دیکھیں آپ کو لگے گا نہیں, جہاں پہلے کھوتے گھوڑے بدے ہوتے تھے اور ریڑیاں, اور اس وہ آج ایک کمیونٹی ایریا اور ایک سپیس کیسی بنی ہے. لاہور فورٹ کا نقشہ دیکھیے جو کبھی ہسٹری میں وہ شام کے بعد آباد نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اٹ وڈ ڈائی آؤٹ. آج وہاں پر ہسٹری بنائٹ کے ٹورز ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے سارا اس کو پرماننٹلی ایلومینیٹ کر دیا ہے, اور ایک روشن حضوری باغ, مسجد اور فورٹ کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سو میں آپ سے سوال یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے نزدیک یہ جو ہے یہ عیاشی کے شوق ہیں, اس پہ قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو جو ہمارے بین الاقوامی سطح پہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ اس کو کنزیومر اورینٹڈ کر دیں, اس پبلک سپیس کو کسی اور کام کے لیے, اسی میں آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, کیفے سائٹ پہ کچھ نہ کچھ اس کی پبلک یوٹیلیٹی رکھ لیں. لیکن اس سے پہلے فرمائش بہت دیر سے آ رہی ہے کہ جو کامران لاشاری کو اس طرح سے کامران لاشاری بنایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما تھے, یہ کہاں سے حسن نظر آیا ہے؟ حقیقت ہے کہ ہے نشو نما ماحول کے تابع. تو کیا فیملی میں یہ تھا اور کچھ شاعری سے شغف ہے, اس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں اور کچھ آپ سے شعر سنیں؟ جی, یہ سوال کئی دفعہ ہوا ہے مجھ سے کہ بھئی یہ تمہیں کیسے, یو آر ناٹ ون آؤٹ, مطلب آرٹ کلچر کا, ہمارے سول سرونٹس بہت اچھے مصنف بھی رہے ہیں, بہت ساری چیز, لیکن یہ آرٹ کلچر کی میرا خیال ہے یہ میرے والد جو کہ خود شاعر تھے. اچھا, میں شاعر تو نہیں ہوں, اپنے والد صاحب کا بیاض ساتھ لے کر آیا ہوں. جی ارشاد. کیونکہ شاعری مصوری جو ہے یا جمالیات, یہ آپ کسی وقت بھی کسی رنگ میں بھی اس کی جھلک آتی ہے. میں سمجھتا ہوں شہر سازی جو ہے, جو کام میں کرتا ہوں سول سروس میں رہتے ہوئے, وہ بھی ایک نوک و پلک کا کام ہے, خد و خال کا ہے, تو وہ زاویوں کا ہے, ایک بیلنس کا, میزان کا کام ہے جو کہ ہر شاعر کرتا ہے, اور وہ میں نے شاید اپنے والد صاحب سے ورثے میں حاصل کیا ہے. ان کی ایک یہ کتاب ہے قد موزوں, ٹھیک ہے, پھر یہ بیاض ان کی ہم نے کلیات میں بھی بدلی ہے. ہیں لوہے ماضی پر چند رنگین نقوش اب بھی مٹے مٹے سے, ہیں لوہے ماضی پر چند رنگین نقوش اب بھی مٹے مٹے سے, عتاب میں بھی وہ پرسشیں سی, وہ قربتوں میں بھی فاصلے سے. واہ, قربتوں میں فاصلے سے. نہیں مجھے اذن خواب اب بھی ہیں باعث اضطراب اب بھی.
وہ مخبلی سے حسین شانے صباحتوں میں ڈھلے ڈھلے سے، دراز مژگاں گداز باہیں گھٹا سی زلفیں شفق سے عارض، جبین پر رونق قدم میں لغزش نظر میں آسودہ میکدے سے۔ سو اس طرح کی کیا اچھا شاعری سراپا ہے پورا۔ ہاں یہ دیکھیے کہ حسن و جمال کی ایک ہی کہ گداز باہیں گھٹا سی زلفیں شفق سے عارض، قدم میں لغزش نظر میں آسودہ میکدے سے۔ واہ واہ واہ، وہ کہتے ہیں نا کہ آئی جگر فگار حوادث کے فیض سے، شوخی جو ان دنوں میرے خون جگر میں ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ کامران لاشاری کو کامران لاشاری کیسے بنایا گیا۔ یہی رنگ جو ہے آپ کو موسیقی تھیٹر کا بہت، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سے کہ تھیٹر کو اور میلوں ٹھیلوں کو، لیکن اگر خان صاحب کی جانب چلتے ہیں، اب آپ ورثے سے ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں جی وہ بہت مشہور ٹھمری بہرمی کی کعبہ ہوگی۔ اب ٹھمری، ماشاءاللہ، ارشاد۔ لگے نین تم سے پیا مور، لگے نین تم سے پیا مور، گھڑی پل چھن نہیں چین پڑت ہے، گھڑی پل چھن نہیں چین پڑت ہے، لگے نین تم سے پیا مور، پیا جب سے پیا پر دیس گرو رے، جب سے پیا پر دیس گرو رے، دیکھ صورتیا دیر بھیو رے، دیکھ صورتیا دیر بھیو رے، بنتی کرت ہوں میں بھیاں بڑھ دوں، لگے نین پیا مور، لگے نین
ba ga re sa re dha re sa sa da 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 sa re dha re sa re ga re ga sa re dha re sa re ga re ga pa ga re sa ge re ne tu da ba ga re ga ba da ba ga re ga ba ga re sa re ga re sa sa re ga re sa sa re ga re sa se ya mo la ge dare dare dani na dir dir dani tum dar dir dani tum ta na 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 dare dare dani dir 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 dani dir ta dani dir 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 dani ta dani dir 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 dani
Baba gaba gare dare gaba da 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 gare gaba da gare gaba gare gare da de de za za de kai gare da baba gaba gare gaba da gare da gare da gare dare gare da ख़वातीन हज़रात एक बार फिर खुशामदीद। रात गए में गुफ्तगू है विरसे और कौमी शनाख्त में क्या ममासलत है, और जनाब कामिल लाशारी से गुफ्तगू जारी है। कामिल भाई, आपने जो मुख्तलिफ़ काम किए हैं उस पर हमने कुछ पैकेज भी बनाए हैं, तो जी चाहता है कि पहले हम एक पैकेज शामिल कर लें। अच्छा कामिल भाई, ये एक और एंगल है। अब मुझे ये बतलाइए ना कि एक तो हम सब की, कामिल लाशारी, शमून हाशमी, हामिद अली खान साहब, सब की जो साइकी है उसमें भी तो एक टेढ़ की दीवार है। मसलन मैं इस्लामाबाद से यहाँ हाजिर होता हूँ तो आप मुझसे कहेंगे शाम का खाना मेरे साथ खा लीजिए, हामिद अली खान साहब कहेंगे शाम का खाना मेरे साथ खा लीजिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ऐसे कोई नाइट टूर कर दिया है या नई That's आर्ट right. गैलरी। पहली बात यह है कि शाम को आप कहाँ लेकर जाएंगे? बिलफर्ज आप खाना नहीं खिलाना चाहते, कहाँ लेकर जाएंगे? हम तो अब जा सकते हैं ना शाही किले। शाही किले जा सकते हैं, एक दो जगह हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग, मसलन एक मेरे पर इटालियन कोई डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा वी हैव हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट योर सूफी म्यूजिक, दिस इवनिंग वी वांट टू गो, वेयर डू वी गो? इवन सूफी म्यूज़िक लाहौर में कहाँ रेगुलर बेसिस पे है? नहीं है। लोगों में वो आर्ट की, कल्चर की वो हुब नहीं है, वो शौक़ नहीं है। चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक को तो छोड़ ही दें, जो आप अलहमरा में कार्ड्स मांगेंगे, मुफ्त का पास मांगेंगे, फिर मिन्नत तरले करेंगे, फिर वो आएंगे अफसर बहादुर। जी जी जी। तो किसी में वो भी मुल्क हैं जहाँ 12-12 साल एक प्ले चलता है, थिएटर्स चलते हैं। यहाँ 12 दिन नहीं कोई चीज़ चलती। थिएटर से तो आपको भी बहुत शगफ है, सुना है बहुत अच्छी मिमिक्री कर। ये क्या किस्सा है? तो वो खैर एक शगल है। वो मौला जट के मैं डायलॉग्स बोलता रहता था घर में, शायद उसका ही असर हो अच्छा, गया। मौला जट से वो कहते हैं कि सरे शाम साया कद से आगे निकल जाता है। वाह। अब बिलाल लाशारी का लेजेंड ऑफ मौला जट जो है जी, वो क्या कामिल लाशारी पे हावी आ गया? बिल्कुल आया है जी, बहुत सारे लिहाजों से आया, और मेरा दिल उससे बाग है, बहुत खुश है कि मुझे तो शायद चंद लोग 2 शहरों में थोड़ा बहुत जानते होंगे, अल्लाह ताला ने उसकी पहचान 25 मुल्कों में बनाई है। वो कहते हैं कि बाप पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं, पर थोड़ा थोड़ा आप के साहबजादे अब इतने अच्छा काम कर रहे हैं,
تو انہیں گھر میں اتنا اچھا ایکٹر نظر ہی نہیں آیا کہ اس کو کوئی رول یہ دیتے. دیکھیں، آپ نے پلے بھی کیے ہیں. یہ زیادتی ہے. مجھے شروع سے ہم سفارش کریں گے اگلی فلم. ایکٹنگ کا، ایکٹر بننے کا شوق تھا. لیکن آپ ایکٹر بننے کا شوق کسی متعلقہ ہیروئن سے تو منسلک نہیں رکھتے کہ انہی کے اگینسٹ کاسٹ ہوں گے؟ وہ زمانہ تو اب رہا نہیں. اب جو یہ ماہرہ امائمہ ہمارے گھر چونکہ آدھا وہ اسٹوڈیو بنا ہوا تھا، آتی تھی. میں بھی بڑے شوق سے وہ انکل 25 دفعہ انہوں نے کہا، میں 5 منٹ میں واپس آ گیا. تو سو اب ہیروئن کے کیا، لیکن وہ آواز شاید آپ کو اندازہ ہو جو وائس اوور تھا، دیس پنجاب چکیا ایک سور میں ویر دا پار، وہ سنائیے پورا پلیز. نہیں مجھے پورا یاد نہیں. کوئی میمیکری؟ میمیکری میں مثلاً وہ جو مولا جٹ کا ہی وہ جو پرانی فلم کی اگر میں بات کروں، جی کہ وہ کہتا ہے اوئے تو نوری تے نہیں جے بن لواں تے سر وچ ڈانگا ماریں گا، کہتا تن میں جیل وچ بھیج دیاں گا. او جیلاں وچ تے میں آپ جانا وا جیلر، پنجاب نو کہہ دیو کوئی اتنا وڈا ہو جائے جتھے کوئی میری تون دا بھی ول کڈے سونیا. واہ واہ. اچھا، میمیکری بہت کمال کا آرٹ ہے. چونکہ ہم تھیٹر میں، مکالمے میں، ڈائلاگ میں، ڈرامہ میں، اور یہ جتنی جمالیات کے پہلو ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو نتیجتاً ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ تضحیک ہے اور میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. گفتگو اسی شخص کے انداز میں کی جاتی ہے جو مقبول ہو، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. It's like a compliment, you see, کہ آپ اتنے معروف ہیں، اتنی آپ کی چھاپ ہے کہ آپ کو لوگ اس کو انداز کو اپنانے کی یا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تھوڑی بہت اس میں پھر وہ ٹیڑھا پن آتا ہے، لیکن وہ مذاق کا حصہ ہے. امن بھائی، ابھی ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے آپ کی میمیکری سے مجھے اس کا خیال آیا کہ آرٹ کی میں، اور آپ جب لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور فقط چھوٹی اینٹ کا یا باغ کا شہر نہیں ہے. لاہور فنون لطیفہ کا مرکز ہے، پاکستان کا کلچرل کیپٹل ہے. ایک زمانہ تھا کہ تھیٹر ہو رہا ہے، جو اوپن ایئر ہے، اوپن ایئر تھیٹر وہاں ہو رہا ہے، اور تھیٹر لاہور میں چونی تھیٹر تھا، یہاں اسٹریٹ تھیٹر تھا. اب بس بھتے بھتے ڈانسز ہوتے ہیں جو فیملی نہیں دیکھ سکتی ہے. فیملی کیا، اور یہ وہ شہر ہے جہاں آغا حاشر ڈرامہ کر رہے تھے، یہ وہ شہر ہے جہاں امتیاز علی تاج انارکلی لکھ رہے تھے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا آپ نے اردو کانفرنس میں جو کلاسیکل تھیٹر تھا، امانت کی اندر سبھا، ہم نے دوبارہ کیا. بے شک یہ اسٹیٹکس جب آپ ورلڈ سٹی کا پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا ایجپٹ کا، جے پور میں، دونوں جگہوں پہ وہاں نائٹ تھیٹر ہوتا ہے جو اس جگہ کی پوری کہانی سناتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اس میں جو ہمارا ہسٹری با نائٹ قلعے کا ٹور ہے، اس میں کتھک ڈانس، ایک لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ جو پوڈیم ہے شیش محل کا، وہاں پر اس فضا میں پرفارم کرتے ہیں. سو یہ ہم نے ہیر گائکی کو دوبارہ رائج کیا ہے حضوری باغ میں. ہم نے قصہ خوانی، قصہ گوئی، وہ جو ہے اس کو دوبارہ رائج کیا ہے. کوشش تو ہے، لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ چونکہ اگر پورے ملک کا ذہن اور توجہ اس طرف ہوگی، اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم باہر کے ملک میں جائیں تو اخبار اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک کلچرل پروگرام ملتا ہے، بالکل، کہ آج کلچرل گائیڈ یہاں چلے جائیں. واٹس ہیپننگ ٹوڈے. خان صاحب، آپ کی جانب آئیں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ نے ہمیں ٹھمری بھی سنائی، آپ نے ہمیں خیال بھی سنایا. ایک اور یونرا جو آپ سے منسوب ہے، اور اب جو ایک اور بھی کامن بھائی، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے، غزل کی گائیکی جو اس ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں پیش کر رہا ہوں جی داغ دہلی کی غزل. داغ کی غزل ہے، ماشاءاللہ جی، ارشاد.
اچھی صورت پہ اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا یاد آتا ہے ہمیں ہائے زمانہ دل کا اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا ان حسینوں کا لڑک پن رہے یا اللہ ان حسینوں کا لڑک پن رہے یا اللہ ہوش آتا ہے تو آتا ہے ستانا دل کا اچھی صورت میں غضب ٹوٹ کے آنا دل کا نور کی شکل ہو تم نور کے پتلے ہو تم نور کی شکل ہو تم نور کے پتلے ہو اور اس پہ تمہیں آتا ہے جلانا دل کا اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا بعد مدت کے یہ اعداد سمجھ میں آیا بعد مدت کے یہ اعداد سمجھ میں آیا وہی تانا ہے کہا جس نے نہ مانا دل کا اچھی صورت میں غضب ٹوٹ کے آنا دل کا اچھی صورت میں غضب ٹوٹ کے آنا دل کا یاد آتا ہے ہمیں ہائے زمانہ دل کا اچھی صورت میں غضب ٹوٹ کے آنا
خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. رات گئے کی نشست ہے. ہم نے کم بھائی بریک سے جانے سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا تھیٹر کا, اور آپ خود ایک زبردست قسم کے تھیٹر کے ایکٹر ہیں. آپ نے انتخاب کیا شاہی قلعے میں ایک تھیٹر کا, اس کے لیے کریکٹر منتخب کیا زیب النساء. مغلوں کی شہزادیوں کا ذکر کم آتا ہے, ہم شہزادوں کے لچھنوں سے اتنے زیادہ مدعو ہیں کہ وہیں رہے ہیں. شہزادی زیب النساء پہ جو تھیٹر کامران صاحب نے کیا, اس کا ایک پیکج ہمارے پاس ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک شہنشاہ جلوہ افروز با تخت طاؤس, عالمگیر سخت گیر, سلطنت مغلیہ کی وسعتوں کا معمار, خواستگار توسط دین با تلوار, محی الدین اورنگزیب عالمگیر. ایک شہزادی سخنور پرسوز, غزل جس کی رہی مخفی, راہ عرفان میں خلوت یار کی محرم راز, عاشق سوختہ خواب دیدن ممنوع, فرض کی راہ میں بابا زنجیر, اصولوں کے لیے نظر بند, محبت کے دشت خار میں انصاف اور رواداری کے لیے آبلہ پا, مخفی شہزادی زیب النساء. کامران بھائی تھیٹر ہم نے دیکھا, یہ ایک بالکل ہی منفرد سا کام ہے. آپ کے خاندان میں, آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا, شاعر ہیں, صاحبزادے آپ کے فلم میکنگ کی جانب جا چکے ہیں, خود آپ بھی شغف رکھتے ہیں اداکاری کا, لیکن سرکار نے آپ کو اپنی جانب کھینچ لیا. خاندان میں اور کس کا فنون لطیفہ سے تعلق ہے؟ کریٹیوٹی یا انٹرٹینمنٹ, یہ کچھ ہم کہہ لیں کہ خاندان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرے بھائی نے زوریز, ایک دم پہلے سارے سوئمرز ہیں. اچھا. We 4 brothers are Pakistan swimmers. Zoreez was Pakistan number 1. I was Punjab captain. اچھا. تو سپورٹ سے اور کلچر سے یہ پرانا مرض ہے جو یہ پھرے. تو اس نے لاہور میں ایک بالکل نئے طرز کی انیشیٹو لیا, اور وہ کیا تھا کہ واٹر پارک, کوئی کانسیپٹ یہاں نہیں تھا, بڑا رسکی وینچر تھا, تو وہ ادھر جلوں میں لگایا. اس کے بعد اب بھی اس نے ہنزا کے پاس ایک ہوٹل عطاباد لیک پر مشہور ہوا ہے, وہ بہت خوبصورت بنایا ہے. اسی طرح میری بھانجیاں اور بھتیجیاں وہ NCA سے کوالیفائڈ ہیں, ساری آرٹسٹ ہیں. افق جو ہے ایک بہت اچھی معروف پینٹر ہے. مائی وائف از اے فائن آرٹس اسٹوڈنٹ. میں صرف بلال کو یا اپنے بچوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو کام کرو وہ پھر اس میں ایکسلنس لے کر آؤ. میرا پیغام ماں باپ والدین کے لیے یہ ہوگا کہ پلیز لیٹ یور چلڈرن چوز دیئر اون پاتھ, دیئر اون ٹریک. بلکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بچے کا کس طرف ذہن, دل, دماغ ہے. جو چیز دل سے نکلے گی وہی ایکسل بھی کرے گا, ایکسل کرے گی. آپ کی بہن بھی تو؟ جی, میری بہن بہت اچھا لکھتی ہیں, اچھا, اور اس سے زیادہ اچھا پڑھتی ہیں. چٹھیاں کے نام سے ابھی ایک کتاب ان کی چھپی ہے, اور وہ 1970s کا لیٹ 60s کا جو لاہور ہے اس کے بارے میں جس طرح وہ نقش بندی اس کی کرتی ہیں وہ کمال کے کرتی ہیں. اور گھر کو بھی سجانے بنانے کا وہ, اور کھانا بنانے کا, ٹیبل لے آؤٹ کرنے کا بہت ہی باریکی سے وہ اس چیز کو لیتی ہیں. اور پھر میرا ایک بھتیجا ہے جو بیان, یہ جو بینڈ ہے, از اے ڈرمر دیئر. مائی ون سن روہیل از اے گٹارسٹ.
सो म्यूज़िक, पियानो बजाना, गाना गाना, शायरी करना, कुछ लिखना पढ़ना और नई चीज़ का, मुझे वो काम करने का कभी मज़ा ही नहीं आया अपनी सिविल सर्विस में जो पहले से होता है। फिर मैंने क्या किया, वाह, डिफरेंस आना चाहिए। there has to be only that project, that activity invigorate me, which is different and which is unprecedented. So आप जो भी मेरे साथ मुंसलिक हैं चंद प्रोजेक्ट्स, उनमें आप कभी ये नहीं देखेंगे कि इसकी छाप पहले मिलती हो, चाहे वो ग्वाल मंडी को एक हेरिटेज और फूड स्ट्रीट में बदलना हो, अनारकली को हो, चाहे वो इस्लामाबाद की शक्ल बदलना हो, दामने को, ठीक है ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज बनाना वगैरह वगैरह। सो ये जो चीज़ें हैं इन पे एतराज़ात, क्योंकि जब आप नई चीज़ करते हैं जिसका पहले प्रेसिडेंट नहीं होता तो उस पर एतराज़ ज़्यादा आता है, उस पर उंगलियां ज़्यादा उठती हैं। लेकिन मुझे ये उससे घबराना नहीं। हाँ, बाद मुखालिफ जो है ना वो, घबरा। हाँ वो जी तो ये चाहता है कि शहर लाहौर से आपकी तवज्जो इस जानिब भी मबजूल करवाई जाए कि कामिल भाई, जब आप लंदन में जा रहे हैं या आप बाथ में जा रहे हैं शहर में, तो जगह जगह एक मकान के सामने खड़े हो जाते हैं, वहाँ लिखा है जेन ऑस्टिन इस मकान में रही थी, कायद आज़म इस मकान में रहे थे, ये शेक्सपियर का मकान है। ये यहाँ से कुछ कोस के फासले पर कृष्ण नगर का इलाका है। वहाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें लेके गए और उन्होंने मुझे एक साफ चटियल हो जाने वाला प्लॉट दिखाया। कहा कि ये इमारत गिरा दी गई है, जहाँ ये इमारत गिराई गई है उस इमारत में नासिर काज़मी रहा करते थे। इसी तरह से मंटो साहब इस शहर में रहते थे। हमारे दोस्त सरमद ने, खोसट ने दोबारा मंटो साहब को नई नस्ल से मुतारिफ तो करा दिया, पर शहर लाहौर में क्या वजह है कि हमने इतने बड़े अकाबरीन के नाम यूँ गवा दिए इस शहर में? कम से कम कोई प्लेट तो लग जाती। नहीं, अब प्लेट्स का सिलसिला तो शुरू हुआ है। अच्छा, हमारी जानब से भी और प्राइवेट साइड से भी। अंदरून लाहौर में बहुत सारी जगहों पर अब ये अभी गंगाराम की जो आई हुई थी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वो भी देखकर खुश हुई कि बहुत सारी जगहों को हमने, लेकिन अब आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे होना चाहिए और जितना होना चाहिए उस तरह नहीं है। एक ट्रेंड पिक हुआ है। आप अभी टकसाली में चले जाएं, आपको बहुत सारे घरों पे और हमारी गलियों पे वो मिलेगा ये चीज़। अच्छा। और इसी तरह अब हम मॉल रोड पर भी जो है ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उसको टूरिस्टिकली भी, सिर्फ ये मकसद नहीं होगा कि हम उसके बिल्डिंग्स को ठीक करें, बल्कि वो हर बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है, इसके करीब कौन रहता था, कि क्या नामवर लोग थे। मेरे ख्याल जब तक हम अपने नामवर लोगों को नहीं जानेंगे, उनकी पहचान नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, तो वो सही तरह हम अपने फ्यूचर को नहीं। अब ए.जी. नूरानी ने जो ट्रायल ऑफ भगत सिंह लिखी है, जी उसमें पूरा मंजरनामा जो है, ठीक, वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो क्रिकेट ग्राउंड है या उसके पास जो न्यू हॉस्टल था, ये सारा वाकया वहाँ का है। लेकिन हमारे नौजवान को इसका बिल्कुल इल्म नहीं। भगत सिंह का इन्हीं लोगों को पता होगा। ये वो जो हम पहले इतनी देर बात करते रहे, ये बात वहीं जाकर जुड़ेगी। इसी तरह दुल्ला भट्टी कौन था, आपको बहुत सारे लोगों, मतलब जिन्होंने बहुत बड़ा रोल पंजाब में अपने शहरों में अदा किया, उसका नहीं पता। मैं तो बल्कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं कि आपने बिल्कुल बिलाल को पंजाबी फिल्म बनाने से नहीं रोका, इसलिए कि पंजाबी फिल्मों का एहसान है कि उनकी वजह से दुल्ला भट्टी और ये कैरेक्टर्स जो हैं ये महफूज हो गए। तो और वरना निसाब ने तो नहीं किया। ट्रू, फिल्मों का और गाने का लोग इसको फजूलियात समझते हैं। देखिए वो आपकी सकाफत को, आपकी पहचान को कितना प्रिजर्व करते हैं। जैसे मैंने कहा बुल्ले शाह का नाम, या ये पंजाबी की जो लैंग्वेज है, इसका फ़रोग ये फिल्मों और ड्रामों ने दिया है। बिल्कुल ठीक है ना जी। सो इनको ज़िंदा और सलामत रखना, इनमें परवान चढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। तो बल्कि मैडम नूरजहां के खानवादे से भी बारहा दरख्वास्त की थी। इस शहर ने ऐसे ऐसे नाबगाए रोज़गार लोग या तो पैदा किए या उन्होंने इस शहर को अपना मस्कन बना लिया। आज उनकी कोई याद नहीं है। हम म्यूज़ियम्स नहीं बनाते, मतलब एक पूरा म्यूज़ियम मैडम नूरजहां पे हो सकता है।
اب ایک پورا میوزیم ہمارے یہاں یہ جو ہیریٹیج ہے یا جو لوگ رہے ہیں یا موسیقی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے؟ شاکر علی میوزیم کے بارے میں آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لاہور میں کہاں ہے. نہیں، اور جن کو بہت کم کوئی گیا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ورثے کی جگہیں ہم صرف مری اور بوربن جانے کو ہی سیر سپاٹا جی بالکل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا باہر کے ملک چلے جانے کو سمجھتے ہیں. یہ جو ایک ریسرچ مائنڈڈ ہونا، کیوروسٹی ہونا اور ایک تجسس ہونا، یہ بہت کم ہے. اتنا چھوٹا سا شہر ہے آسٹریلیا کا دارالحکومت کیمبرا، جی جی اور کوئی ایسا علاقہ نہیں جس میں ایک میوزیم نہ ہو. ٹھیک. کمپیریٹیو آرٹ کا میوزیم، کمپیریٹیو ہسٹری کا میوزیم، پارلیمنٹ کا میوزیم، ایسا کوئی تو ہمارے اب ہم آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ فورٹ میں جی اب ہم ایک میوزیم سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور بڑے اسکیل کا. فورٹ کے اندر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بیسمنٹس بھی ہیں جو پچھلے 150 سال سے بند پڑی ہیں. اب ہمیں کچھ فنڈنگ مہیا ہوئی ہے، اور ہم وہ آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ مل کر تو اس سارے کو ریسٹور کرنے لگے ہیں اور ٹرننگ دیٹ انٹو اے میوزیم، انٹو اے گیلری اینڈ اے میوزیم. سو ہوپ فلی وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی چیز بنے گی. لیکن اوور آل یس، میوزیمز ہیں نہیں ہیں بھی ہیں تو وہاں کوئی جاتا نہیں. اینڈ دین دے آر سو ان انوائٹنگ، ان امیجنیٹیو. سو اب باہر کے میوزیمز دیکھیے، دے ہیو بیکم ویری فرینڈلی ٹو وزٹرز. آپ کہیں چھوٹا سا کیفے بھی ہے، جی، یہ لیونگ ہیریٹیج ہے. سو اپنی جگہوں کو چیئرفل اور پبلک فرینڈلی بنانا، اس کو ایکسیسیبل بنانا، اس کو یہ بڑا ضروری ہے. یہ آرٹ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر قلعے میں میوزیم بن رہا ہے تو وہ صرف اور صرف تلواروں کا اور پرانے لباس کا. وہاں پہ کوئی پینٹر اپنی نمائش لگا سکتا ہے، اس کے پیسے دے دے. ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا، مثلا یوٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے. جیسے قلعے کے اندر ہی 2 جگہیں ایسی تھی جو بالکل بند پڑی تھی پچھلے 50 سال سے کم از کم. ایک شاہی باورچی خانہ اور ایک بنکرز، ان کو ہم ایمونیشن ڈپو آف برٹش ٹائم، جی نو گو ایریا تھا. ہم نے اس کو دوبارہ بحال کیا ہے. لیکن بحال کرنا، کنزرویشن کرنا، میں سمجھتا ہوں پروجیکٹ کا مکمل ہونا نہیں ہے، اس کی شروعات ہے. پھر اڈیپٹیو ری یوز میں لے جانا، اس کو سوشلی کنیکٹ کرنا، جو کہ وینس چارٹر 1964 میں پرنسپل، اس کے آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ یو شوڈ سوشلی کنیکٹ دیز بلڈنگس بٹ کیپنگ دا فارمز اینڈ ڈیزائن دا سیم. اب شاہی جو باورچی خانہ ہے، وہاں بھی فنکشنز ہم اس کے کورٹ یارڈ میں کرتے ہیں، اور وہاں صوفی میوزک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ڈنرز ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو یہ اسلحہ خانہ کا وہ جو ایک ایریا ہے، اس کو ہم نے ایک کانفرنس ہال میں بدل دیا ہے. اچھا. تو جگہوں کو آباد کرنا اور بدلنا اور اس سے کچھ نہ کچھ اکانومی اور جابز کریٹ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ وہ کسی حکومت کے پاس، باہر والی حکومتوں کے پاس نہیں، تو ہمارے تو اور بڑے مسائل ہیں. اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی وراثت کو سنبھالے رکھیں اور اس پر پیسے خرچتے رہیں. وہاں سے خود پیسہ جنریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ دقیانوسی خیال ہے کہ نہیں، اس کو تالا بند کرو، اس کو yes, you should be careful, you should have the sense, there should be SOPs to use a place. But آپ ابھی ہیمپٹن کورٹ چلے جائیں، اب you can have a birthday party there. آپ کئی جگہ چلے جائیں، وہ میوزک ادھر یانی کا میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے. But they know, they have the sense how to use it, which we need to develop as well. لیکن ہم آہستہ آہستہ یہ جگہ کر رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ پہلی بین الاقوامی اردو کانفرنس کی تھی. 1021 میں محمود غزنوی نے اس شہر کو فتح کیا اور اپنے بیٹے کو یہاں پہ حکمران لگایا، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پرانی لاہوری پراکرتیں ختم ہوتی ہیں اور ایک نئی زبان کی بنا پڑ رہی ہے. تمام اکابرین کا ماننا ہے کہ لاہور اردو کی مقام پیدائش ہے. 2022 میں 1000 سال اردو کے مکمل ہونے پہ لاہور پہ فرض تھا کہ وہ اس کا ایک جشن اردو کا تو اہتمام کرتی. اور جیسے ہی آپ نے وہاں پہ کانفرنس کرائی تھی، کیا کوئی ایسا کام یہاں لاہور میں نہیں کر رہے؟ جی، لاہور میں 1-2 کام تو بہت اچھے ہوئے ہیں. LLF جو ہے لاہور لٹری فیسٹیول، یہ ایک بہت اچھا انٹرنیشنل فیسٹیول سامنے آیا ہے. فیض فیسٹیول بہت کامیاب ہوا ہے. انہی سے انسپائر ہو کر، اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس فلسفے سے، اب ہم والڈ سٹی لاہور اتھارٹی جو ہے وہ قلعے کے اندر کرنے لگا ہے لاہور لٹریری
اینڈ کلچرل فیسٹیول. میں لاہور ہوں اس کی جو میں لاہور ہوں, اور اس میں ہم جو اپنی دھرتی اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف فنون لطیفہ ہیں ان کو, اور جو لوگ اس میں ماہر ہیں اور شعراء اور میوزیشنز جیسے ہمارے خان صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ سب اس کا حصہ ہوں گے. کہ پینٹنگ ہو, چاہے شاعری ہو, چاہے فیشن ہو, یہ ساری چیزیں, ینگ جنریشن, دا اولڈر جنریشن, تو وہ انشاءاللہ فروری میں ہم اس چیز کو رائج کرنے لگے ہیں, تاکہ لاہور کی پہچان صرف اس کا, وہ بھی ٹھیک ہے کوزین اور کھانا پینا اور کھابے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت, یہاں محبت نہیں روٹی کے سوا. دیٹس رائٹ. سو وہ ساری چیزیں ہم اجاگر کریں گے. اچھا, فروری میں ہوگا. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس میں بطور خاص زبان اردو کے حوالے سے جی یہ ذرا بات آپ نے نئی کی ہے, اور میرے اپنے علم میں بھی اضافہ کیا ہے کہ لاہور کا اردو جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے, یا اس کی بنیاد جو ہے یہاں سے ہے. تو یہ تو ایک دیکھیے آج کے دور میں بھی میرا تو وہ اس کے اوپر ایک مقالہ بھی ہے کہ اس شہر نے زبان اردو کو جنم دیا اور یہ جگہ جگہ کا پانی پی کے آئی. درست ہے. لیکن آپ نے لاجیکل بات کی, کیونکہ شروعات جو ہے سینٹرل ایشیا سے اردو چونکہ جڑی ہوئی ہے, تو وہ تو محمود غزنی کا آنا جو ہے اور وہ لاہور میں آنا, سو یہ بات بالکل. سو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پہ توجہ دیں گے. خواتین حضرات, جناب کامران لاشاری سے گفتگو ورثے کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے, خس و خاشاک کی عمارتوں کے حوالے سے کہ جنہیں سینے سے لگائے پھرتے ہیں اس خیال سے کہ یہ تشخص ہے, یہ افتخار ہے, یہ پہچان ہے. اس شہر کو کہ جسے باغات کا شہر کہا جاتا تھا, جسے حسن و جمال کا شہر کہا جاتا تھا, اگر وہ اپنی اسموگ کے حوالے سے اگر آج جانا جاتا ہے تو اہل لاہور کے چہرے پہ ایک سوال ہے یہ کہ جس کا جواب انہیں دینا ہے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور کتاب آخر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بروز قیامت ہر شے کو آواز دے دی جائے گی, اور وہ اپنی اس آواز کے ساتھ تمہاری شکایت لے کے ہمارے پاس آئیں گے. تو اگر ایسا ہے تو اہل لاہور یہ یاد رکھیں کہ راوی کو بھی زبان ملے گی, اور راوی کی بھی بہت شکایتیں ہوں گی اہل لاہور سے. ایسے چمچماتے دریا کو گندے نالے میں کس نے اور کیوں بدل کے رکھ دیا؟ اپنے ورثے کی, اپنی ثقافت کی اس لیے بھی حفاظت کیجئے کہ آج جب ساری دنیا میں ہم کلائمیٹ ڈیگریڈیشن کی کہانی سناتے پھر رہے ہیں, تو اس سے آگے تمہارا بھی نام آئے گا. جو حکم ہو تو یہیں روک دوں فسانے کو. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کامران بھائی, بہت مزے کی گفتگو ہوئی ہے, میرے دل کے بہت قریب تھی, اور خان صاحب کی گائیکی نے بڑا لطف دیا ہے. اس امید کے ساتھ اس نشست کا اختتام کر رہے ہیں کہ فروری میں تو ہم آپ کے مہمان ہوں گے ہی, اور اب آپ ہمیں کھانے کی نہیں بلکہ قلعہ بائی نائٹ کی دعوت دیں گے. خان صاحب ویلکم. آپ کی گائیکی اور محفل تمام. ایک خلش کو حاصل, ایک خلش کو حاصل, عمر رواں رہنے دیا. ایک خلش کو حاصل, عمر رہنے دیا. جان کر ہم نے انہیں, جان کر ہم نے انہیں نام ربا رہنے دیا. ایک خلش کو
لیکن ہمیں بے خانما رہنے دیا. ایک خلش کو حاصل عمر رواں رہنے دیا. ایک خلش کو حاصل اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے. اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے. چن لیا ہم نے تمہیں، چن لیا ہم نے تمہیں، سارا جہاں رہنے دیا. ایک خلش کو حاصل یہ بھی کیا جینے میں جینا، یہ بھی کیا جینے